بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ فرماتا ہے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو اور آپس میں تفرقہ مت کرو، فرقوں میں نہ بٹو، اعتصام کے ساتھ معتصم ہو جاؤ، معتصمین ہو جاؤ۔ اللہ کی رسی کو مضبوط تھامنے کا مطلب یہ ہے سب مل کر محبت سے اتفاق سے رہو۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، آپس میں مدد کرو نیکی سے اور پرہیزگاری سے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا، اور مدد نہ کرو عَلَى الْإِثْمِ، برائی کے ساتھ، گناہ میں، وَالْعُدْوَانِ، اور دشمنی کے اندر۔ فرماتا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ آنکھ بند ہوگی، قبر میں جاؤ گے، پھر قیامت کے اندر الگ معاملہ ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ایک ذرے کے برابر اچھا کیا ہوگا دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ایک ذرے کے برابر برا کام کیا ہوگا دیکھے گا۔ یہ ہوائی جہازوں میں گھومے ہو اس کا بھی حساب دینا ہوگا، یہ 4 ویلر میں گھومے ہو اس کا بھی حساب دینا ہوگا، یہ 2 ویلر میں گھومے ہو اس کا بھی حساب دینا ہوگا، یہ انڈے مرغے بکرے کھائیں سب کا حساب ہوگا قیامت میں۔ اللہ نے فرمایا جس نے ایک ذرہ اچھا کیا ہوا دیکھے گا، جس نے ایک ذرہ برا کیا ہوا دیکھے گا۔ اور بے نمازی تو بہت بری موت مرے گا، لکھا ہے اس کے بارے میں، بے نمازی جب مرے گا تو ساتوں سمندر کا پانی پلا دیا جائے تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی، پانی پانی کرتا ہوا مر جائے گا۔ اتنا بھوکا مرے گا کہ کتنا ہی کھانا کھلا دو بھوک ختم نہیں ہوگی۔ جب قبر میں جائے گا بے نمازی تو زمین ٹائٹ ہو جائے گی، ایک ہڈی دوسری ہڈی میں گھستی چلی جائے گی، اتنی زمین ٹائٹ ہوگی بے نمازی کو۔ پھر عذابات الگ ہوں گے بے نمازی کو۔ جب ایک بار وہ پھن مارے گا، شجاع اقرا سانپ لکھا ہے جس کی لمبائی لکھا ہے 1 دن کی مسافت کے برابر ہے، جب وہ ایک بار پھن مارے گا تو مردہ بے نمازی 70 ہاتھ زمین میں گھس جائے گا، سب معلوم ہو جائے گا، آنکھ بند ہونے والی ہے، بس بند ہو جائے گی، کبھی بند ہو سکتی ہے۔ اللہ نے فرمایا لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، موت نہ ایک ساتھ آگے ہوگی نہ ایک ساتھ پیچھے ہوگی۔ جتنی حرام خوریاں کی ہوں گی، جس نے جتنی لڑکیوں کے ساتھ زنا کیے ہوں گے، سب معلوم ہو جائے گا قبر میں۔ یہاں تو بڑے آدمی فخر کرتا ہے میں نے اتنے زنا کیے، اتنا یہ کیا، اتنا وہ کیا، سب آنکھ بند ہوگی نا سب پتہ چل جائے گا۔ آنکھ تو بند ہونا ہی ہے، وہ تو مرنا تو ہے ہی، بھاگ گئے ہو تو مرنا تو ہے ہی، جانا تو ہے ہی۔ یہ مت سمجھ لینا کہ جانا نہیں ہے، کیا ہے 100 میں جاؤ، 80 میں جاؤ، 70 میں جاؤ، جانا تو پڑے گا ہی پڑے گا۔ وہ سب لکھا ہوا ہے، فرشتے سب لکھ رہے ہیں، یہ دونوں لکھتے ہیں، ایک نیکی لکھتا ہے سیدھے ہاتھ والا اور بائیں ہاتھ والا برا گناہ لکھتا ہے۔ اور اللہ کے علم میں تو ویسے ہی سب کچھ ہے، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ جتنے بھی گناہ کیے ہیں، زنا خوریاں کی ہیں، سب کا حساب ہوگا۔ اللہ نے فرمایا جس نے ایک ذرے کے برابر برا کیا ہوا وہ بھی دیکھے گا، ایک ذرہ۔ اور زنا تو کتنا بڑا گناہ ہے، زنا تو کتنا بڑا گناہ ہے۔ قرآن میں الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والے اور زنا کرانے والی دونوں پر فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، 100 کوڑے لگائے جائیں۔ 100 کوڑے میں بچتا نہیں ہے پھر آدمی، 100 کوڑے لگانے کا حکم ہے، اللہ نے فرمایا ہے۔ اب اگر یہاں تو اسلامی حکومت ہے نہیں، لیکن اللہ کے یہاں تو حساب ہوگا، اللہ کے یہاں تو حساب ہوگا جس نے زنا کیا ہوگا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اور جو نمازیں چھوڑی ہیں وہ بھی قیامت میں حساب تو دینا ہی پڑے گا اس کو۔ ایک نماز جس نے چھوڑی کیا ہوتا ہے اس کا حشر، لکھا ہوا ایک نماز چھوڑنے کا عذاب لکھا 2,88,00,000 برس تک جہنم کی آگ میں جلنا ہوگا۔ اور قیامت کا ایک دن کے بارے میں قرآن میں وَكَانَ مِقْدَارُهُ 50,000 سنہ، قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، 50,000 سال کا۔ سب پتہ پڑ جائے گا، آنکھ بند ہوگی نا، جتنا کما رہا ہو نا 10-10 ہزار، کوئی 50,000 روپے مہینہ کما رہا ہے، وہ مزے کر رہا ہے، بکرے کھانا، مرغے کھانا، بریانی، سب نکل جائے گا۔ قبر میں جانے کے بعد سب پتہ پڑ جائے گا، وہ تو قبر سے پہلے ہی پتہ پڑ جاتا ہے، جب مرنے کا وقت آتا ہے نا، جب ہی ہاتھ پیر ڈھیلے ہو جاتے ہیں، سب پتہ پڑ جاتا ہے۔ آج کا پیغام یہ ہے کہ آپس میں لڑو مت۔ اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اعتصام کے ساتھ معتصم ہو جاؤ، یعنی سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو۔ دیوبند والا بریلی والوں سے محبت کرے، بریلی والا دیوبند والوں سے محبت کرے، آپس میں شادیاں کرو، ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھو۔ اگر دل کراہیت کر رہا ہے تو نماز دہرا لو، میں نہیں کہہ رہا کہ آپ بالکل سب کے پیچھے ہی پڑھ لو،
ہاں جس کے پیچھے آپ کا دل نہیں چاہ رہا مت پڑھو، اپنی الگ پڑھ لو، لیکن فساد پیدا مت کرو۔ اور اگر شک میں ہے کسی کے اوپر تو آپ شک ہے تو اپنی نماز دہرا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، نماز دہرا لو، نماز دہرانے پہ کوئی بھی منع نہیں کر رہا، لیکن یہ لڑائی جھگڑے مت کرو، آپس میں تفرق بازی مت کرو کہ دیوبند والا بریلی والوں کو برا سمجھے، بریلی والا دیوبند والوں کو سمجھے، اور ایک حدیث پڑھنے کے بعد جہنمی بنانے کا آپ کو حق نہیں ہے، اختیار نہیں ہے کہ حضور نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، تو یہ آپ کو ادھیکار اللہ نے نہیں دیا کہ آپ نامزد جہنمی بناؤ۔ یہی حدیث شیعہ پڑھے گا، یہی حدیث قادیانی پڑھے گا، یہی دیوبندی پڑھے گا، یہی بریلوی پڑھے گا، یہی اہل حدیث پڑھے گا، یہی مودودی پڑھے گا، تو سب یہی کہیں گے ہم جنتی تم جہنمی، ہم جنتی تم جہنمی۔ پھر کون جنت میں جائے گا؟ کون جنتی ہے؟ پھر تو سب کے سب اپنے آپ کو جنتی، سب پھر ایک دوسرے کو جہنمی بنانا شروع کر دیں گے اس حدیث کو پڑھنے کے بعد۔ ہاں حدیث بیان کرنے کا حق ہے، لیکن یہ حق نہیں ہے کہ آپ نامزد کسی کو جہنمی بناؤ، یہ اختیار نہیں دیا اللہ نے آپ کو۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، ویغفر ما دون ذلک، اس کے علاوہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، وہ اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جس کو چاہے معاف کرے۔ تو ایسی بدگمانیاں پیدا نہ کرو ایک دوسرے کے خلاف، نہیں تو تمہاری بہن بیٹیاں گھر میں رہ جائیں گی۔ دیوبند بریلی کا آج اتنا انٹرنیشنل معاملہ آل ورلڈ میں ہے، پھر اہل حدیث ہے، پھر مودودی ہے، پھر اور بھی پارٹیاں ہیں، تو بڑی پارٹیاں دیوبند بریلی، نہ تو بریلوی دیوبندی کو ختم کر سکتا، نہ دیوبندی بریلوی کو ختم کر سکتا۔ ہاں دونوں ایک دوسرے کے علاقے میں گھس جاتے ہیں، جیسے بمبئی میں دیوبند والے ہو گئے پیدا، علی گڑھ میں بریلی والے پیدا ہو گئے، دلی میں بریلی والے پیدا ہو گئے، تو بہت سی جگہ دیوبند والے پیدا ہو گئے بریلوی علاقوں میں، یہ تو ہو رہا ہے۔ دونوں کے وکیل مضبوط ہوتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو ختم نہیں کر سکتے، بہت زبردست دونوں کے وکیل ہیں۔ ان دونوں کے اندر آپ کی بہن بیٹیاں ہیں، یہ بیچ میں ہیں بیچاری، ان کا کیا ہوگا؟ ان کا کیا ہوگا ذرا سوچو، کیا ان کی شادیاں ورندہ ون میں لے جا کرو گے یا ہریدوار میں کرو گے؟ کرنا تو پڑے گی آپ کو کلمہ پڑھنے والوں میں ہی، اور ہو رہی ہیں، لاکھوں رشتے ہو گئے ایک دوسرے کے، کہاں تک ختم کرو گے رشتے؟ اس لیے نفرتیں ختم کرو، آپس میں محبتیں رکھو، اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔